فرسٹ ایئر میں مرزا خان داغ کی پہلی غزل کا تیسرا شعر ہے۔ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ مفہوم ہے آداب عشق، اظہار عشق میں معنی ہوتے ہیں۔ اپنے محبوب سے ملاقات کسی عاشق کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ وہ اس ملاقات کے لیے ساری زندگی انتظار کرتا ہے۔ اگر خوش نصیبی سے اسے یہ موقع مل جائے تو وہ اسے حاصل حیات سمجھتا ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ محبوب سے مل کر ایسی خوشی اور بیتابی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اکثر اپنے دل کی بات کہنا ہی بھول بیٹھتا ہے۔ اپنے آپ سے طے کرتا ہے کہ ملاقات ہوگی تو اس اظہار عشق کروں گا، مگر ایسا نہیں کر پاتا۔ بقول شاعر اب آ گئے ہیں آپ تو آتا نہیں ہے یاد، ورنہ مجھے کچھ آپ سے کہنا ضرور تھا۔ عشق وہ بلاخیز شے ہے، جہاں بھی جاتا ہے سو ستم اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ عاشق کی زندگی محبوب کی بے رخی، بے وفائی اور جفائیں سہتے گزر جاتی ہے۔ وہ اپنے دل میں محبوب سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش بسائے رکھتا ہے۔ بے شمار عاشق اس حسرت کو دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بقول میر ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ جب محبوب عاشق کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے حواس برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کے حسن کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تجلی کا سامنا نہ کر سکے، دل کی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ کھلا اظہار عشق بھی آداب عشق کے منافی ہے۔ اس سے محبوب ناراض ہو سکتا ہے، رسوائی جنم لے سکتی ہے۔ عاشق ملاقات سے پہلے تو خوب سوچتا ہے کہ محبوب سے ملاقات ہوگی تو کیا کچھ کہا جائے گا، مگر بوقت ملاقات حال کچھ اس طرح ہو جاتا ہے۔ بقول فراق گورکھپوری تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تمہیں دیکھوں کہ تم سے بات کروں۔ چوتھا شعر ہے۔ میرے آشیاں کے تو تھے چار دن کے، چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے۔ ذاتی غموں پر اجتماعی دکھوں کو ترجیح دی جائے تو خوب ہے۔ شدید آندھیوں کے بعد باغ میں بلبل کا گھونسلہ اجڑ گیا ہے۔ وہ چار تنکوں پر مشتمل اپنے گھونسلے کی تباہی کے بجائے پورے باغ کی تباہی پر افسردہ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ طوفان کی وجہ سے آنے والے اجتماعی دکھ کے سامنے اس کا ذاتی دکھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اجاڑ چمن کے بلبل کو اپنے آشیانے کے چار تنکوں کا دکھ اس لیے نہیں کہ اگر چمن اپنی اصلی حالت میں برقرار رہتا تو اس میں گھونسلہ بن سکتا تھا، مگر اب تو آشیانہ نہیں بن سکتا، آشیاں بندی نہیں ہو سکتی۔ وائے ناکامی فلک نے تاک کر توڑا اسے، میں نے جس ڈالی کو تاڑا آشیانے کے لیے۔ علامتی پیرائے میں 1857 کے المیہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ داغ کا شہر برباد ہو گیا۔ اس کے والد نواب شمس الدین کو جنگ آزادی کی حمایت کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ لال قلعہ دلی اجڑ گیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے۔ دلی برباد ہو گئی۔ شاعر کا اپنا گھرانہ اجڑ گیا، مگر بڑے حوصلے اعلیٰ ظرفی وسیع القلبی کی بات یہ ہے، داغ اپنے ذاتی یا انفرادی غم کی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل کو اجتماعی و قومی غم کھائے جا رہا ہے کہ کاش ہم برباد ہو جاتے، مگر عالم میں انتخاب دلی نہ اجڑتی۔ بقول شاعر تذکرہ دلی مرحوم کا نہ چھیڑ اے دوست، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ داغ نے زندگی کی ایک بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ انسان کو اپنے معاشرے کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ اجتماعی مسائل سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ آشیاں شاعر کے اپنے گھر کے لیے استعارہ ہے اور چمن دلی شہر کے لیے بطور استعارہ ہے۔ استعاراتی سطح پر بھی شعر کا معنی یہی ہے کہ دلی شہر برباد نہ ہوتا تو یہ دنیا اسی طرح خوشی اور خوشحالی سے مزین رہتی۔